الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأبرار محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. آج 9 محرم الحرام ہے. کل انشاءاللہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے. یوم عاشورہ سے اسلام کے بہت سارے واقعات جڑے ہوئے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دریا سے پار ہونا، فرعونیوں کا ڈبایا جانا اسی 10 محرم الحرام کو ہوا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے صحیح سالم نکل جانا اسی 10 محرم الحرام کو ہوا ہے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں کہ یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ سے دریا میں رہتے ہوئے باہر آنا اسی 10 محرم الحرام کو ہوا ہے. اور آخری بات روایات میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ قیامت کا جب قیامت آئے گی تو وہ دن بھی عاشورہ کا 10 محرم الحرام ہو. تو دین کے اور اسلام کے بہت سارے واقعات 10 محرم الحرام سے متعلق ہیں، لیکن عوام میں اور لوگوں میں جو بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، واقعہ کربلا ہے. کربلا کا واقعہ یہ حقیقت ہے کہ اسی 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس واقعے کا پس منظر کیا ہے؟ تاریخی روایات کی روشنی میں مختصر طور پر اس کی حقیقت اور اس کا پس منظر بیان کیا جاتا ہے. اللہ کرے کہ وہ حقیقت ہمیں سمجھ میں آئے اور پھر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ حضرت حسین کی محبت میں کر رہے ہیں یا حضرت حسین کے دشمن کے طریقے کو اپنا رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے. اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور پیارے نواسے ہیں. یہ وہ محبوب نواسہ ہے کہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی کاندھے پہ چڑھ جاتے تھے، کبھی گود میں بیٹھ جاتے تھے، کبھی سینے پر بیٹھ جاتے تھے اور کبھی نماز کی حالت میں گود میں آ کے بیٹھ جاتے تھے. اور آپ علیہ السلام اپنے حسین اور حسین نواسے سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ دونوں دنیا میں ہمارے 2 پھول ہیں. جیسے پھول سے انسان خوشبو سونگھتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، ویسے میں اپنے ان دونوں بچوں سے دل بہلاتا ہوں. میں ان سے جو ہے اپنے دل کو خوشی پہنچاتا ہوں. اور روایات میں تو صاف الفاظ ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ جنت میں تمام جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. بات اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، انتقال فرما جانے کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پوری قوم کے اتفاق سے ہوا تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر کیے گئے. ان کی خلافت حضرت ابوبکر نے نامزد کر دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فجر کی نماز میں ان کو تیر لگی
اور کچھ دنوں کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو وہ ایک شورا بناتے ہیں 6 آدمیوں کی، اور شورا کے انتخاب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچانک شہادت ہو جاتی ہے۔ اچانک قرآن پڑھتے ہوئے بلوائیوں نے حملہ کیا اور گھر کا گھیراؤ کیا اور ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ افیکفیکم اللہ اس آیت پر پہنچے ہیں کہ ان کو تیر کی وار لگی اور شہادت ہو گئی، اور حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹوں سے قرآن کے اوراق رنگ گئے۔ ان کی شہادت ہو جانے کے بعد پھر شورا طے ہوئی اور اتفاق رائے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد یہ 4 ائمہ 4 خلفاء بنے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی۔ اس کو خلفائے اربعہ کہتے ہیں، اور ان کی خلافت کا طریقہ بعینی وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور حکومت کا طریقہ تھا۔ اس لیے ان کی خلافت کو خلافت علی منہج نبوت کہتے ہیں، یعنی وہ خلافت جو نبی والے طریقے کے مطابق، جس میں ذرہ برابر کوئی نفس کا اور کسی طرح کی کوئی سیاسی معاملے کا کوئی اس کے اندر دخل نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے کوفہ میں، تو اس کے بعد خلیفہ بنتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیان کے ابو سفیان کے بیٹے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سالے ہیں، بیوی کے بھائی۔ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ان کے یہ بھائی ہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو ہے سالے ہو گئے۔ یہ خلیفہ مقرر ہوئے، ان کی خلافت کچھ دن چلی اور سن 56 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہاں تک بات ٹھیک تھی، ان کے انتقال کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب شورا بیٹھتی، اتفاق رائے سے کسی قابل قدر اور لائق فائق شخص کو خلیفہ بنایا جاتا، لیکن وراثتی طور پر حضرت امیر معاویہ کے جانے کے بعد یزید ابن معاویہ، جو معاویہ کے بیٹے ہیں یزید، وہ جو ہے کچھ لوگوں کو تیار کر کے زبردستی انہوں نے خلافت قبول کر لی، خود ہی، جیسے ہوتا نا خود بخود آدمی عہدے پہ آ جاتا ہے، تو انہوں نے زبردستی جو ہے اس طریقے سے وہ خلافت انہوں نے لے لی۔ ان کے اس طریقے سے خلافت لینے کو اس وقت کے اکابر صحابہ کرام نے پسند نہیں کیا، چنانچہ بہت سارے لوگوں نے ان کی خلافت سے انکار کیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے بھی انکار کر دیا۔ انہی میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی خلافت کرنے سے انکار کر دیا، خلافت کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، چونکہ امیر معاویہ کے ساتھیوں کو اور امیر معاویہ کو اندیشہ یہی تھا کہ ہماری خلافت اگر ہم سے چھینی گئی اور کسی مستحق کو اگر ملے گی تو حضرت حسین ہوں، حضرت حسین ہوں۔ اس لیے ان کے خلافت سے انکار کرنے کو ان کو بہت ناگوار گزرا، بہت ناپسند کیا انہوں نے۔ اس لیے امیر معاویہ کے گورنروں نے اور ان کے افسروں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دباؤ ڈالا، دباؤ بنایا کہ آپ کو خلافت قبول کرنی پڑے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ دباؤ ہو رہا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے گئے کہ یہاں نہیں رہیں گے اور یہ پریشان نہیں کریں گے۔ وہاں جیسے پہنچے ہیں کہ اب منافقانہ طریقہ شروع ہو گیا، اب یہاں سے سیاست شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے کوفہ میں موجود جو گورنر ہیں، وہاں کے جو بادشاہ ہیں یزید، ان کو ایسا پیغام پہنچا دیا کہ آپ کی خلافت قبول نہیں کر رہے ہیں معاویہ، یہ حسین، اور جو ہے یہ مکہ چلے گئے ہیں۔ لہذا معاویہ نے یزید کو، جو وہاں کا بادشاہ تھا،
ان کو حکم دیا کہ ان کو خط لکھو بلانے کے لیے. کہاں بلانے کے لیے؟ کوفہ بلانے کے لیے، جہاں پہ کربلا کا میدان ہے. مکہ سے کوفہ بلانے کے لیے، جو عراق میں کربلا کا میدان ہے وہاں. چنانچہ وہاں پہنچتی، مکہ میں پہنچتی کوفیوں کی طرف سے، جو اپنے آپ کو حضرت علی کا محب کہتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے کہتے ہیں. انہوں نے خطوط لکھنا شروع کیا حضرت حسین کو کوفہ بلانے کے لیے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کوفیوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ اور عراق بلانے کے لیے 12,000 خطوط لکھے. کتنا؟ واٹس ایپ کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تھا نہیں. خط لکھے. کتنا؟ 12,000 خط لکھے. ان تمام خطوط میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ آپ کوفہ چلے آئیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں. اب آپ یہاں آ جائیں، ہم آپ کے والد گرامی حضرت علی کے قاتل کو گرفتار کریں. یہ منافقانہ طریقہ تھا. اور ظاہر میں عقیدت مند بن کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے والد کو کوفہ میں جن لوگوں نے قتل کیا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں. اب آئیے آپ کی سرپرستی میں ہم ان سے بدلہ لیں گے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور پھر مستقبل میں آپ کو گورنر بنا دیا جائے گا، مستقبل میں آپ کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. اب آپ تشریف لے آئے. تمام خطوط میں یہ یقین دہانی کرائی گئی. جب یہ بات آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعے کی تحقیق کے لیے کہ جیسا خطوط میں کہا گیا ہے واقعہ ایسا ہی ہے یا ایک یہ منافقانہ طریقہ ہے، ہمیں کہیں جال میں تو نہیں پھنسایا جا رہا ہے. اس واقعے کی تحقیق و تفتیش کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب کو بھیجا کہ اب آپ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیجیے اور پھر مجھے بتلائیے. بس تو پھر کیا تھا، یہ تو عقیدت مندی کا اظہار کر ہی رہے تھے. جیسے حضرت مسلم پہنچے ہیں کوفہ کہ عقیدت مندوں کا تانتا بن گیا اور چاروں طرف سے عقیدت مند آ کر گھیر لیے. تاریخ روایات میں ہے کہ صرف 7 گھنٹے کے اندر 12,000 لوگ جمع ہو گئے اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر سب نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم حسین کو یہاں بلا رہے ہیں ان کے والد کا بدلہ لینے کے لیے اور ان کو خلیفہ بنانے کے لیے. آپ ان کو یہ پیغام پہنچا دیں. دن ڈوبتے ڈوبتے 40,000 لوگوں نے یہ یقین دہانی کرائی اور بیعت کری. جب یہ ماحول دیکھا حضرت مسلم نے تو ان کو بھی یقین ہو گیا، انسان کے جب اتنی عقیدت اور محبت ہوگی تو ان کو بھی یقین ہو گیا کہ واقعتاً حالات سازگار ہیں. انہوں نے خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ تشریف لے آئیں، یہاں کے حالات بالکل سازگار ہیں، یہاں کے حالات بالکل مناسب ہیں، کوئی مخالف ماحول نہیں ہے، اب آپ تشریف لے آئیں. یہ خط پاتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنے جانے کی تیاری شروع کر دی. لیکن اب یہ ہوا یہاں پر عراق میں کہ جب بنی امیہ نے یعنی یزید کے ماننے والوں نے جب یہ عقیدت مندی دیکھی تو اس وقت وہاں کا جو سی ایم تھا یعنی گورنر کس کا، کوفہ کا، وہ نعمان ابن بشیر یہ ایک شخص تھے. یہ بہت نیک طبیعت کے انسان تھے، یہ بہت عقل مند تھے، ان کے اندر کوئی فساد نہیں تھا، وہ یہ سب چاہتے بھی نہیں تھے فتنہ ہونا. وہ اس وقت کے گورنر تھے. بنی امیہ کے لوگوں نے نعمان ابن بشیر گورنر سے کہا کہ آپ کے حکومت میں، آپ کی ریاست میں ایسا ہو رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں میں عقیدت مندوں کے اتنے لوگ بیعت کر رہے ہیں، اس سے تو یزید کی خلافت کو خدشہ ہے، لہذا آپ کو ہم لوگ یہ حکم دیتے آرڈر کرتے ہیں کہ آپ جو ہے مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیجئے، ان کو جیل میں بند کر دیجئے تاکہ کوئی لوگ اس سے مل نہ سکے، تاکہ اس کی عقیدت کا سلسلہ ختم ہو جائے. نعمان ابن بشیر وہ جوان مرد انسان تھے، ہمت والے تھے. انہوں نے جواب دیا کہ بھائی خلافت الگ چیز ہے، عقیدت الگ چیز ہے. عقیدت میں کسی خلافت کو دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے.
کسی کو کسی سے عقیدت ہے، اسے خلافت کا کیا ٹکراؤ ہے؟ ہونے دیجیے عقیدت۔ لہذا ہم اس سلسلے میں کوئی پابندی نہیں کریں گے، ہم ان کو گرفتار نہیں کریں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ ایسے بات نہیں مانتے ہیں تو انہوں نے یزید کو خط لکھا، گورنروں نے، افسروں نے، کہ آپ اگر اپنی خلافت کی خیر چاہتے ہیں تو فوری طور پر نعمان ابن بشیر کو معزول کیجیے، اس سے حکومت کو چھین لیجیے، اس کے گورنری کو چھین لیجیے۔ یزید ابن معاویہ نے جب دیکھا کہ یہ صورتحال ہے تو انہوں نے فوری طور پر نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، اس سے حکومت چھین لی، اور بصرہ کا ایک ظالم بادشاہ تھا فی الدین مکار ہوشیار ابن زیاد، اس ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ وہ ظالم یہاں پہنچتے یہ حالات کو بھانپ گیا اور سمجھ گیا کہ اب بغیر ڈرائے اور دھمکائے یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ آگے انہوں نے اعلان کر دیا، اے کوفہ کے لوگوں، تم لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر عقیدت کی بیعت کر کے ہمارے غصے کو اور غضب کو دعوت دی ہے۔ دیکھ لو، کل صبح سورج ہوتے ہی اگر تم لوگوں نے اس خلافت کو نہیں توڑا اور اس سے دستبرداری نہیں کی، کل صبح ہوتے ہی سورج نکلنے تک تمہارے گھروں کو جلا دیا جائے گا اور تم سب کی گردنوں پر ہماری تلواریں لہراتی پھریں گی، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اگر خیر چاہتے ہو اپنی عقیدت کو توڑ دو اور مسلم ابن عقیل کو ہمارے حوالے کر دو۔ بس یہ سننا تھا کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ کوفی لوگ یہ منافقانہ طریقے پر ظاہر میں عقیدت مندی کا اظہار کرتے تھے، بس یہ سننا تھا کہ اس کا فتہ پانی ہونے لگا، وہ تو ڈر سے بالکل حواس باختہ ہونے لگے اور سب نے تھوڑی دیر میں آنکھ بدل لی اور اپنا چہرہ رخ پھیر لیا۔ وہ مسلم ابن عقیل جو ابھی ہزاروں اور لاکھوں انسانوں کے دلوں میں عقیدت کے ساتھ یہ ٹہل رہے تھے اور بیٹھ رہے تھے، اب یہ وقت آ گیا کہ تنے تنہا ہو گئے، کوئی ان کا وہاں ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ایک شخص ہے ایتحانی ابن عبداللہ، ایتحانی کے گھر میں انہوں نے پناہ لی اور انہوں نے ہر ممکن ان کو بچانے کی کوشش کی، لیکن ظالموں نے ان کے گھر سے نکال کر اور کھینچ کر ان کو گرفتار کر کے یزید کے حوالے کر دیا۔ یزید نے ان سے سوال کیا، اب آپ ہمارے ملک میں تفرقہ ڈالنے کے لیے آئے، اختلاف کرنے کے لیے آئے، خلافت کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آئے؟ مسلم ابن عقیل نے کہا نہیں، ہم عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو نافذ کرنے کے لیے آئے۔ یزید نے کہا آپ کیا اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کیا، آپ کا کتاب و سنت رسول اللہ سے کیا واسطہ؟ تو انہوں نے کہا او ظالم، شاید تم بھول گئے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ میرے گھر میں بنی ہے، میرے نانا پر اللہ کی کتاب آئی ہے، میرے نانا سے سنت، میرے چچا سے سنت کو جاری ہوئی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا آپ سے کیا واسطہ؟ جب اس جرأت مندانہ جواب کو یزید نے سنا تو سزا کا اعلان کیا اور کہا آپ جانتے ہیں اس جواب کا انجام کیا ہوگا؟ کیا بتاؤ؟ کہ جواب کا انجام یہ ہے کہ اتنی بری طریقے سے میں تم کو قتل کرواؤں گا کہ زمانے اسلام میں آج تک کسی کو بھی اتنی بری طریقے سے قتل نہیں کیا گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اے ظالم، اے کمینہ، تیرے جیسے خبیث اور کمینہ جیسے انسان سے اسی کی توقع تھی کہ تو ایسا جواب دے گا۔ دیکھیے کیسا جرأت مندانہ جواب دے رہے، تیرے جیسے کمینہ اور خبیث انسان سے، وقت کے پی ایم کو کرے، تیرے جیسے کمینہ اور خبیث انسان سے بس یہی توقع تھی کہ تو ایسا ہی کم بختانہ جواب دے گا۔ کوئی بات نہیں، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس جواب کو سننا تھا کہ وہ بخلا گیا اور انہوں نے اپنے افسروں کو اور جلادوں کو حکم دیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ چنانچہ بلوائیوں نے اور ان کے ظالم و افسروں نے اور ان کے ٹیم کے لوگوں نے ان کا گھیراؤ کیا اور ہے کہ مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا۔ لیکن مسلم ابن عقیل انہوں نے شہید ہونے سے پہلے جلدی میں ایک دوسرا خط بھی لکھ دیا تھا حضرت حسین کو، اور اس خط میں یہ مضمون لکھا تھا کہ یہاں کے حالات اب بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، یہ لوگ منافق صفت ہے، اب آپ کا یہاں پر آنا بالکل درست نہیں ہے، آپ اپنے سفر کو ملتوی کر دیجیے۔ یہ خط جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا اس وقت وہ سفر شروع کر چکے تھے، راستے میں سفر شروع کر چکے تھے۔ جب یہ خط پہنچا
تو صحابہ کو سنایا، عبداللہ ابن عمر موجود تھے، عبداللہ ابن عباس موجود تھے، اور بھی دوسرے صحابہ موجود تھے، ان کو سنایا کہ یہ خط آیا ہے۔ تو اکثر بڑے صحابہ نے کہا کہ آپ سفر کو ملتوی کر دیجئے، جانا مناسب نہیں، لیکن یہ کہا نہیں، ہم نے ٹھان لیا اور طے کر لیا ہے، اب آگے فیصلہ جو بھی ہو اللہ کی تقدیر کا ہے، ہم نے جب ارادہ کر لیا ہے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم ضرور جائیں گے۔ وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ میں آپ کو واقعے کے اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ خط یہ جب وہ پہنچا ہے، یہ خط جب پڑھا ہے، کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھے۔ 72 افراد خاندان رسول کے 72 لوگوں کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو گئے۔ ادھر جب ظالموں نے دیکھا کہ حضرت حسین آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے افسروں کو جگہ جگہ پہ بیٹھا دیا کہ کسی بھی راستے سے اس کو آنے کی اجازت نہ دے، لیکن بہرحال لڑتے جھگڑتے بات چیت کرتے ہوئے یہ اندر گئے، اور تقریباً 1 ہفتہ لگ گیا ہے ان سے بحث و مباحثہ، یزید ابن معاویہ سے حضرت حسین سے بحث و مباحثہ میں 1 ہفتہ کا وقت لگ گیا ہے کہ بھائی آپ نے تو خود دعوت دے کر بلایا ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم نے دعوت اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، ہم تو اس لیے دعوت دی ہے کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم حق پہ ہاتھ پر بیعت کر سکتے ہیں، آپ کی خلافت کو ہم حق بجانب نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ہم اس پر جو ہے بیعت نہیں کر سکتے۔ اس میں بہت بات چیت ہوئی، بہت خطوط ہوئے اور بہت کچھ ہوا۔ 1 ہفتہ کا وقت گزر گیا، بالآخر وہ وقت بھی آیا ہے کہ 10 محرم الحرام میں فجر کی نماز کے بعد جنگ کا اعلان ہوا کہ اب آخری جنگ لڑنی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو جنگ کرنے کے لیے صف بندی کر دی، اور ادھر سے ظالموں کا وہ ٹھاٹے مارتا ہوا، وہ اسلحہ سے مسلح اور ہتھیاروں سے لیس وہ پوری ٹیم جو ہے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ فجر کی نماز کے بعد 10 محرم الحرام کو یہ عاشورہ کے دن جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ شروع ہو گئی، لڑائی ہوتی رہی، بالآخر خاندان رسول کے 72 آدمی عورتوں کو چھوڑ کر 72 افراد شہید ہو گئے۔ تنہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے ہیں اور کچھ عورتیں بچ گئی ہیں۔ اب تنہا یہ جمع مرد نواز رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ظالموں کی بھیڑ میں گھس کر تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر یہ اکیلا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن اکیلا کہاں تک مقابلہ کریں گے؟ ان ظالموں کی طرف سے گھوڑے کو تیر لگی اور تلوار لگی اور گھوڑا زخمی ہو گیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل چل کر اور دوڑ بھاگ کر کے لڑائی کرنے کی نوبت آئی۔ اس حالت میں بھی وہ پیدل چل کر دوڑتے رہے اور لڑائی کرتے رہے اور اپنے ہاتھوں کو کتنا کچھ مار ڈالا۔ آپ کو بتاؤں اس جنگ میں کوفیوں کے 88 لوگ مارے گئے تھے، 88 لوگوں کو مار کر یہ 72 کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنوں کو مارا۔ بالآخر ان ظالموں کی طرف سے سب کو معلوم تو یہ تھا کہ ہمارا مقابلہ جن سے ہونے والا ہے اور ہماری تلوار جن کے خلاف اٹھ رہی ہے یہ نواز رسول ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا دنیا میں ہمارے پھول اور جنت میں یہ ہماری امت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور اتنی عقیدت اور محبت حضور ان سے فرماتے تھے۔ لہذا ان ظالموں کی طرف سے کوئی شریف انسان یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھوں سے حضرت حسین کی شہادت ہو، کوئی نہیں چاہتا۔ بالآخر ایک شخص اپنی پوری ٹیم لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، جس کا نام شمر دل جوشن، یہ اس کی قیادت میں 10 آدمیوں پر مشتمل ایک ٹیم حضرت حسین کی شہادت اور ان کو مارنے کے لیے بڑھا، لیکن پھر بھی کوئی نہیں چاہتا تھا۔ ایک بدبخت انسان جس کا نام زرعہ ابن شریک تھا تیمی، زرعہ ابن شریک تیمی بدبخت انسان نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں بازو پر تلوار سے اتنی زور سے وار کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، پورا کا پورا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر جاتا ہے، اور دایاں ہاتھ بھی اتنا زیادہ زخمی ہو جاتا ہے کہ اب دائیں ہاتھ سے بھی تلوار اور تیر اٹھانے کی سخت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نہیں رہتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مرد مجاہد کسی نہ کسی طریقے سے
دائیں ہاتھ سے ہتھیار اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور چلتے ہیں، لیکن ایک دوسرا بدبخت انسان جس کا نام سنان ابن عمرو نخعی ہے، سنان ابن عمرو نخعی، وہ بہت ہی تیز تیر کو پیچھے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ میں اس زور سے وار کرتے ہیں کہ وہ پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ وار کھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم کی تاب نہ لا سکتے ہیں اور درد و کرب کی وجہ سے وہ زمین پر نڈھال ہو جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ پھر یہی بدبخت انسان سنان ابن عمرو نخعی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گردن مبارک کو کہ جس میں موجود ہونٹے مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ لیا کرتے تھے، اپنے لعاب مبارک کو پیدائش کے موقع پر حضرت حسین کے منہ میں ڈالا تھا۔ اتنے پیارے چہرے کو اور اتنی پیاری گردن کو اور اتنی خوبصورت اور جنتی گردن کو یہ بدبخت انسان اپنی تلوار سے جسم سے الگ کرتا ہے، تن سے جدا کرتا ہے اور پھر اس کو لے جا کر یزید ابن معاویہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے اور وہ اس سر کو ادھر سے ادھر کرتا ہے اور کچھ گستاخانہ کلمات کہتا ہے۔ بدبخت یہ حد ہو گئی کہ اس کو چھڑی سے ادھر ادھر بھی کہہ رہا ہے اور زبان سے بدتمیزی کہہ رہا ہے اور گالی کے کچھ گستاخانہ کلمات کہہ رہا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ چونکہ شہادت کا یہ عظیم اور دردناک واقعہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کے دن سن 60 ہجری کے اندر ہوا ہے، اس لیے تاریخ میں یہ واقعہ عاشورہ کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف ہے اور امت اس کو جانتی ہے۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اگر زماندانہ یہ واقعہ سنا ہے، ایک بات تو یہ سمجھ لینی ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کو فضیلت اور اہمیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے کہ یقیناً حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظیم شہادت ہے، بہت بڑی شہادت ہے، لیکن عاشورہ کے دن کو فضیلت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اضافہ ہوا ہے، ان کی شہادت میں عظمت اور اس کی شہادت کی برتری بڑھ گئی ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بڑی بڑی بھی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی کی شہادت ہے، حضرت عمر کی شہادت ہے، حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے، حضرت سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی شہادت ہے۔ ایک بات تو یہ صاف ہو جانی چاہیے۔ دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ زندگی کے آخری سانس تک یہ نواسۂ رسول اس دین کی حفاظت کے لیے، عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے حکم کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے اپنی گردنیں تو کٹا دی، اپنے خاندان کے 72 لوگوں کو تو نچھاور کر دیا، شہید کر دیا، لیکن ظالموں کے آگے اپنے سر کو نہیں جھکایا اور ظالم کے کسی حکم کو نہ مانا اور اسلام کے کسی حکم کو زیر نہ ہونے دیا۔ اس لیے شہادت کربلا کی یہ شہادت، کربلا کا یہ واقعہ قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے، ہر نواسے رسول کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے والے تمام مرد و عورت کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو بھی دین کی حفاظت کے لیے، کلمے کی حفاظت کے لیے اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کے لیے، چاہے آپ کو جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی قربانی دینی پڑے، آپ کو قربانی دے دینی ہے، لیکن دین و شریعت پر آنچ نہیں آنے دینا ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے واقعی کربلا۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ اس موقع سے، شہادت حسین کے موقع سے خوشی منانا، ڈھول بجانا، نشان لگانا، جلوس نکالنا، شربتیں پلانا، سبیل لگانا اور اس طریقے سے چینا کو بھی کرنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ وہ تمام خوشی کے طریقے ہیں جو کوفیوں کا طریقہ ہے، جو دشمنان حسین کا طریقہ ہے، جو دشمنان علی کا طریقہ ہے۔ یہ حضرت حسین کی محبت کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت علی کی محبت کا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ ناسمجھ ہیں، وہ حقیقت کی تعریف کی حقیقت سے ناواقف ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے موقع سے میں نے پچھلے جمعہ یہ بات کہی ہے، خوب عبادت کیجیے، روزہ رکھیں، انشاءاللہ آج بھی آپ کے بہت سارے ساتھی روزہ ہوں گے،
آئندہ کل بھی انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ آپ کو اگر محبت ہے حضرت حسین سے تو کم محرم الحرام میں ایک قرآن کریم ختم کر کے